قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے، قاری صاحب اگر کسی محفل میں ہمارا کسی جادوگر یا ہمزاد کے کسی عامل سے سامنا ہو جائے اور تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے دل کی جو بات ہے وہ جان نہ سکے؟ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جی، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کے پاس طاقت کتنی ہے، اچھا، کر کیا سکتا ہے۔ جادوگر ہے، ہمزاد کا عامل ہے، شوبدہ باز ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہے، جی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہمزاد کے جو عامل ہوتے ہیں، یعنی ہمزاد جنہوں نے قابو کیا ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، ہمزاد کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ کیا بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہمزاد ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ، ہمزاد یعنی شیطان ہی ہوتا ہے، جی، جی، تو وہ اس کے ذریعے آپ کے ساتھ جو ہمزاد ہے، ساتھ رہنے والے شیطان کو ہمزاد کہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ جی، اب وہ اس شیطان سے آپ کی معلومات لے لیتے ہیں، آپ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، آپ کے بارے میں معلومات لے لیتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، ایک بندے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سامنا ہو گیا، وہ اس علم کا، فن کا ماہر تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا، انہوں نے اس کو شکست کس طریقے سے دی۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، انہوں نے کینکریاں اٹھائیں اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے۔ پیچھے سے کینکریاں اٹھائیں اور اس سے پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اس نے کہا یہ کینکریاں ہیں، کتنی ہیں؟ اس نے بتا دیا اتنی ہیں۔ اب ان کینکریوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی پتا تھا کہ کتنی ہے، کہ کتنی ہے، ان کو پتا تھا، تو ان کے قرین ہمزاد کو بھی پتا تھا، جی، اور اس ہمزاد کے ذریعے سے اس نے اپنے ہمزاد جو اس نے معاہدہ کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اس سے اس نے پوچھ کے بتا دیا۔ بالکل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ دوبارہ کینکریاں پھینکی اور دوبارہ پھر اٹھائیں، اور اتنی اٹھائیں کہ خود کو نہ پتا چلے کتنی ہے۔ اچھا، اب بتاؤ کتنی ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر ہکا بکا رہ گیا، شعبدہ باز ہکا بکا رہ گیا کہ اب میں کیا بتاؤں، کیونکہ اپنے شیطان کو اس کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ جب آپ کے اپنے اندر کو پتہ چل جائے گا تو اس شیطان کو پتہ چل جائے گا، اس کو پتہ چلا تو وہ ہمزاد کے ذریعے آپ کی بات کو لیک کر دے گا۔ اس ہمزاد کے شعبدے سے بچنے کے لیے، اس ہمزاد کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98۔ یہ پڑھی جائیں اگر کسی کے ساتھ سامنا ہوتا ہے۔ اللہ اس چیز سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان کی شرارتوں سے، اس شیطان کے عمل سے، اور اس چیز سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو، میرے پاس آئے، میری خبریں جو ہیں وہ لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرشتوں کی ڈسکس جو ہوتی تھی آپس میں، وہ بھی یہ لیک کرتے تھے، خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کوشش کی تو پھر ان کو جو ہے وہ مار پڑنے لگی، پھر ان کے پیچھے شہاب لگایا گیا، ستارہ ٹوٹتا تھا، وہ لگتا تھا، شہاب ثاقب اللہ فرماتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں، وہ ان کو جلاتے ہیں۔ یہ ان خبریں جو فرشتے آپس میں ڈیوٹیاں جو ہیں وہ شیئر کرتے تھے نا کہ میں فلاں کام میری ذمہ داری ہے پہلے آسمان پہ، تو یہ سنتے تھے کان لگا کے، اور وہ آ کے یہ ان کہانوں کو، نجومیوں کو بتاتے تھے، اور فرمایا ایک ان کو پتہ چلتی تھی، 20 خود سے لگا کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگ وہ ایک سچی ہو جاتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ تو اس طرح ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم حفاظتی اذکار میں رہیں۔ اچھا، حفاظتی اذکار آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس۔
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ یہ پڑھ لیتے ہو محفوظ ہو جاتے ہو۔ اب آپ کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹینشن لینے کی، مسئلہ ہی نہیں۔ ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی اپنی، ہم نے اللہ پہ کی سپرد کر دیا۔ اب حفاظت کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایک اور طریقہ کہ اب جادوگر ہماری محفل میں بیٹھا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ جادو کرتا ہے، وہ ہم پر کچھ پڑھ رہا ہے۔ بس اوقات میرا خود اس طرح بڑی محفلوں میں سامنا ہوا ہے، بلکہ کئی بار میرا مصافحہ بھی ہوا ہے، سلام لینے کا بھی سامنا ہوا ہے کہ وہ آ کے مجھ سے ملے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں ملوا دیں، ہم ان سے سلام لے لیں گے تو ان پر جو ہے وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کا علم سلب کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اچھا، میں نے کہا یہ تو کروائیں نا، ہمیں تو کسی چیز کی فکر کرنی ہی نہیں، کیونکہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ صحیح بات، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، ہمارا تو توکل ہی اللہ پر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم تو اسی پر چھوڑتے ہیں، جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، اسی کے فضل سے ہونا ہے۔ تو اللہ پر ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو خیر اللہ کا فضل ہوا، ان جادوگروں کو منہ کی پڑی۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ ایک محفل میں مجلس میں شعبدہ باز جو ہے وہ اس طرح اپنے کرتب دکھا رہا تھا اور لوگوں کو بہت متاثر کیا ہوا تھا۔ کسی کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے، کسی کو کیا کرتا ہے، کسی کو کیا کرتا ہے، کسی کو کیا شعبدہ دکھاتا ہے۔ لوگ بڑی اس کی کرامتوں کو جو ہے وہ مان رہے ہیں۔ اب میرے کزن تھے، مجھے لے گئے، اچھا، مجھے آئے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات۔ ان کی محفل میں وہ نا تھوڑے شرارتی بھی تھے، انہوں نے آ کے نا مجھے جگا لیا، جی آئیں فلاں بابا ایک آیا ہوا ہے تو وہ تو عجیب عجیب کام کر رہا ہے، کرتب کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار جائیں آپ، کیوں مجھے؟ نہیں آپ کو لے کے جانا ہے۔ چلیں بھائی، چلے گئے۔ میں بالکل نہ میں نے رومال لیا ہوا، نہ میں نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی، چپ چاپ گیا۔ جا کر میں نے جب سب سے سلام لیا اور اس کے محفل میں بیٹھا، اس نے پوری کوشش کی کہ میرے اوپر بھی جادو کرے، میری آنکھوں پہ بھی جادو کرے، میرے اوپر بھی وہ اپنا شعبدہ آزمائے، جس سے مجھے بھی وہ کیفیت طاری ہو جائے، جو باقی لوگوں میرے اوپر بھی وہ جو ہے وہ کیفیت آ جائے جو باقی لوگوں پر ہے، میری آنکھوں پر بھی جادو ہو جائے، مجھے بھی ویسا ہی نظر آنے لگ پڑے۔ لیکن اللہ کا فضل تھا، ہم تیاری کر کے گئے تھے، پتہ تھا میدان میں نکلنا ہے تو آگے سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، ایسا ہی تو نہیں وہ بندہ بیٹھا ہوا۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ جب مجھ پر اثر ہی نہیں ہوا تو وہ سب لوگ، سارے گاؤں والے دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا چکر ہے، ہر بندے پر اثر ہو رہا ہے، اس بندے پر کیوں نہیں ہو رہا۔ تب میں اس فیلڈ میں بھی نیا آیا تھا، تو وہ خیر اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ تو اس طرح اگر کسی کے سامنا ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ اچھا، جادوگر کی جسے کہتے ہیں نا کہ جادوگر ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس سے تھکا دیتی ہے، یہ جادوگر کی جان نکالتی ہے آیت الکرسی۔ پڑھ کے دیکھیں اس کے سامنے ہے کیا، اس میں جادوگر کس چیز سے مدد لیتا ہے؟ شیطان سے۔ اس میں کیا ہے؟ توحید۔ جب توحید پڑھی جائے گی شیطان کی تو جان نکلتی ہے۔ بالکل، آیت الکرسی جتنا زیادہ سخت ان جادوگروں پر ہے، شاید اتنی کوئی اور چیز نہ ہو۔ اللہ کی صفتیں نام ہی نام۔ انہوں نے شیطان کی بات کرنی ہوتی ہے، ادھر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ عمل میں نے اپنی زبان پر رکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دی۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات۔ يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم